نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مرضت فهو يشفين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا۔ میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک ایسی عظیم الشان دعا بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرا امتی کسی اس بیماری کے اندر مبتلا شخص کے سامنے اگر اس دعا کو پڑھ لیتا ہے تو وہ بیماری اس شخص کو مرتے دم تک وہ بیماری نہیں لگے گی۔ فرض کریں کہ آپ کے سامنے کوئی کینسر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، آپ کے سامنے کوئی یرقان کا مریض ہے، آپ کے سامنے کوئی ایسا ہے جو پاگل پنے کی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس کی بینائی جا چکی ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہے۔ کوڑ کا مرض ہوتا ہے کہ چہرے کا بدصورت ہو جانا۔ اگر ایسے مرض کے اندر مبتلا ہے، کوئی نسیان جیسے مرض کے اندر مبتلا ہے، اگر کوئی شخص ایسے مریض کے سامنے اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کو ان تمام تر بیماریوں سے، تکالیف سے، موذی امراض سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تو وہ دعائیں ہیں جیسے ایک جسمانی بیماری جس کو کہا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی دوست اگر کسی کو دیکھتا ہے کہ کوئی روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے، فرض کریں کہ اگر کسی کو دیکھا کیونکہ جھوٹ جیسے مرض کے اندر مبتلا ہے، کوئی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کسی کو دیکھا کہ حسد جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، حسد کرتا ہے، اور دوسرا کوئی شخص کسی کو دیکھتا ہے کہ کوئی دھوکہ فراڈ جیسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے، کسی کو دیکھا کہ زنا جیسے مرض کے اندر مبتلا ہے، کسی کو دیکھا کہ وہ شرابی ہے، شراب جیسے مرض، موذی مرض کے اندر مبتلا ہے، ان کو دیکھ کر اگر کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ رب العزت انسان کو جسمانی، روحانی، تمام تر ہر قسم کے تکالیف، مصائب، موذی امراض سے محفوظ رکھیں گے۔ دوا علاج کا کرنا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے، لیکن شریعت نے ہمیں جو طریقہ بتایا ہے، سب سے پہلے دعا کرنا، صدقہ کرنا، پھر جا کر ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کرانا، طبیب کے حکیم کے پاس جا کر علاج کروانا، یہ بھی سنت ہے۔ لیکن آج ہم ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی بجائے اور اسی طرح صدقہ خیرات کرنے کی بجائے اور ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس۔ ڈاکٹر بھی جو بھی دوائی دیتا ہے اس دوائی کو مؤثر بنانے والی، اثر ڈالنے والی ذات وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس دوا کے اندر اگر اثر نہ ڈالے، اثر کو اللہ رب العزت ختم کر دے تو وہ دوائی انسان کو شفا نہیں دے سکتی۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ جس محبت کا اظہار فرمایا ہے، جس طرح ایک باپ ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اولاد ہر قسم کی تکالیف، مصائب اور اسی طرح موذی امراض سے محفوظ رہے، تو اسی طرح نبی مکرم محمد رسول اللہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بتایا کہ اگر میری امت یہ دعا پڑھے گی تو اللہ رب العزت ان تمام تر بیماریوں سے، تکالیف سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تو اس وقت ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایک مریض آتا ہے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اور اسی طرح اگر آپ کے سامنے بہت سارے مریض آ جاتے ہیں، فرض کریں کہ آپ ہسپتال کے اندر جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ مریض ہی مریض ہیں، 50، 100، 200 مریض ہیں، آپ ان کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتے ہیں، اس کے اندر تھوڑی سی ضمیر کی یہاں پر آپ کو چیننگ کرنی ہوگی کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہاں پر کاف ضمیر لگانی تھی، وہاں کم لگا دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ان کی تمام تر بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اسی طرح آپ کے سامنے آپ کے دوست بھی ہیں اور اسی طرح بھائی ہیں، گھر والے ہیں، ان کے سامنے کوئی بہت سارے مریض آ جاتے ہیں تو ان کو بھی آپ دعا کے اندر، اپنی دعا کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دعا اس طرح کریں گے کہ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاکم بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔
اور اسی طرح تیسری اس کی صورت یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ مریض سامنے نہیں ہوتا، کسی دوسرے شہر کے اندر کوئی مریض ہیں، کسی دوسرے ملک کے اندر کوئی وبا آ چکی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں ملک کے اندر فلاں مرض پھیل چکا ہے، فلاں وبا آ چکی ہے، کرونا وائرس جیسی بیماری آ چکی ہے، اور اسی طرح ڈینگی جیسی بیماری آ چکی ہے۔ ان بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم وہ جو دوسرے ملک کے اندر جو مریض رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی دعا پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی تھوڑی سی چینجنگ کریں گے کہ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہم وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا، اس کو جب ہم پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں تمام تر تکالیف مصائب سے دور رکھیں گے۔ دوستو المیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں اور ان کے اوپر جو وظائف ہیں، جو کلمات ہیں، ان کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے۔ اگر ان کو کامل یقین کے ساتھ 100% یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ان تمام تر دعاؤں کے صدقے سے، ان تمام تر دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت ہماری مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ کہ دنیا جہان کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا کے اندر، بتائے ہوئے کلمات کے اندر، نبی کے فرمان کے اندر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا فرمان بھی حقیقت کے اندر وحی ہے، جس طرح قرآن پاک وحی کے ذریعے سے نازل ہوا ہے اور یہ بھی وحی کے ذریعے سے ہی ہے۔